اللہ اکبر، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آج ہمارا نوجوان علماء سے گزارش کرتے نظر آ رہا ہے، حضرت دعا کر دیجئے کوئی اچھا سا بزنس ہو جائے، کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ یعنی کہ آج قوم مسلم بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد روزی روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ انسان جب دنیا میں دیکھتا ہے، کائنات کا جائزہ لیتا ہے، آفاق و انفس کے اندر جس وقت وہ غور کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنی شخصیت نظر آتی ہے، انسان کو اپنی ذات نظر آتی ہے۔ اپنی ذات کے بعد پھر وہ دیکھتا ہے کہ ذات صحت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اسی طرح پھر وہ اپنے محلے کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنے شہر کو دیکھتا ہے، اپنے ملک کو دیکھتا ہے، پھر اس کی نظر کائنات پر جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو آپ کی نگاہ کے اندر اور ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے جس میں سروں کا ہجوم بتا کر کوئی کسی سے کچھ مانگ سکے۔ یہ اللہ رب العزت کے ذکر کی محفل ہے اور یہ دل بدلنے کی محفل ہے۔ تھوڑی دیر اگر ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے، اپنے احتساب کے حوالے سے غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ یعنی مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، ہم ہو کہ آپ ہوں، اس لیے کہ ہم گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں، پبلک میں رہنے والے لوگ ہیں، عوامی مسائل کو روزانہ سننے والے لوگ ہیں، اس لیے میں چند مسائل پیش کر کے اس کا حل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کم یا زیادہ سب کے مسائل ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آج ہمارا نوجوان علماء سے گزارش کرتے نظر آ رہا ہے، حضرت دعا کر دیجئے کوئی اچھا سا بزنس ہو جائے، کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ یعنی کہ آج قوم مسلم بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد روزی روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی فائل روزانہ لے کر کے جاتے ہیں اور منہ اتار کر کے واپس آتے ہیں۔ ایک طرف تو بیماریوں نے توڑ دیا، ایک طرف تو اللہ اکبر روزی روٹی کے مسائل ہے، ایک طرف تو اولاد کا نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جن کو اولاد ہیں، اولاد باغی ہیں، اولاد بغاوت کر رہی ہے، اولاد جن کو نہیں ہے وہ تو اس لیے آنسو بہا رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اور جن کو اولاد ہے وہ موٹے موٹے آنسوؤں سے یوں رو رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہاں تک ماں باپ کہتے ہیں اگر پیدا ہو کے مر جاتے تو اچھا ہوتا۔ یہ صورتحال ہے، اولاد ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹیاں ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹے ماں باپ کو رلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ مسائل اتنے ہیں کہ اگر مسائل کا ذکر کریں تو مسائل کا ذکر کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے۔ یہ گھنٹے بھر کی محفل کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر، آخر مجھے بتاؤ یہ مصیبتوں سے نجات کیسے ملے؟ اس لیے کہ مرض کا دکھڑا بہت رو چکے، اب اس دکھڑے سے نجات کیسے ملے؟ غربت سے نجات کیسے ملے؟ بیماریوں سے نجات کیسے ملے؟ ظالم حکمرانوں سے نجات کیسے ملے؟ در در بھٹکنے سے نجات کیسے ملے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا مذہب آسمان سے نازل کیا گیا ہے، خالق آسمان نے اپنے محبوب آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت پر دین حق کو نازل کیا قرآن کی شکل میں، اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا قرآن رہنمائی کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ رہنمائی کرتی ہے۔ دنیا کی کتابیں فرسودہ ہو سکتی ہے، قرآن کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتا۔
قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. قرآن کی تعلیم ہر وقت نہیں ہے, ہر زمانے میں نہیں ہے, ہر دور میں نہیں ہے, ہر عصر میں نہیں ہے. اللہ اکبر. مسائل کتنے ہی ہو, قرآن اس کا جواب اور حل پیش کرتا نظر آتا ہے. اب مجھے بتاؤ ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ تو قرآن میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, تو قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے, وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے, قرآن مقدس کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو فرمائیں, جو مصیبت تم پر آئے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے.